آج کے سبق میں ایک انتہائی مختصر ترین عمل ہے جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ عنوان اس کا آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ کام اتنا چھوٹا اور ثواب اور اجر اتنا بڑا، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ امید ہے اللہ انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اللہ سے زیادہ اچھی امید رکھا کریں گے، ڈرا بھی کریں جتنا ہو سکے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ڈرنے سے زیادہ اللہ کے اوپر امید رکھا کریں، وہ اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے نا۔ قیامت والے دن اگر کسی آدمی کے 99% گناہ ہیں نا، کوئی ایک نیکی بھی اس کو مل جائے گی نا بخشنے کے لیے، اللہ اسے ایک نیکی کی بنیاد پر بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ امید اس کے اوپر زیادہ رکھنی چاہیے جی، اس کی رحمت کیا بات۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ، تمام مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، اللہ کی ایک رحمت ہے جی جو اللہ نے زمین کے اوپر اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور 99% اللہ کی رحمت اور محبت قیامت والے دن کھولی جائے گی جو اللہ مسلمانوں پہ فرمائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھنی چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے انسان بنایا، بن مانگے کلمہ عطا فرمایا، بن مانگے حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، اور جس رب نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق دی، امید ہے کہ قیامت والے دن وہ اللہ ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ، اسی امید کے اوپر ہم جی رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 7 دروازے جنت کے تو وہ ہیں کہ جو عمل کی بنیاد پر ملیں گے، ہر عمل کے بدلے میں ایک جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، ہر عمل کی بنیاد پر بھی۔ اور 8واں جو دروازہ ہے نا، وہ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جن کا عمل نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس دروازے سے گناہ گاروں کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور نہیں تو کم از کم دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہی دروازہ ہی عطا فرما۔ اور ہم ہیں ہی اس قابل جی، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، عصیان کار ہیں، لیکن اس کی رحمت کے طلبگار ہیں جی، انشاءاللہ اس کے اوپر امید رکھتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بعض ایسے عمل ہوتے ہیں جو انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، راستے کے اندر اس نے دیکھا درخت سے ایک ٹہنی جو ہے نا زمین کے اوپر گر گئی، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے سوچا کہ یار اس کو کوئی ہٹا ہی نہیں رہا، کیوں نہ میں اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس آدمی نے راستے سے اس ٹہنی کو ہٹا دیا، اور تو اس کا کوئی عمل نہیں تھا، اللہ کو یہی عمل پسند آیا، سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک ٹہنی ہٹا دی۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کیل پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، آپ کو خطرہ ہے کسی سائیکل موٹر سائیکل گاڑی والا یہاں سے گزرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی گاڑی موٹر سائیکل پنچر ہو جائے، بیچارہ پریشان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی بچے ساتھ ہوں اور زیادہ پریشان ہو جائے، وہ سامنے سے ہٹا دیں۔ ہو سکتا ہے رب کو انسان کی یہی ادا ہی پسند آ جائے، اس کے ہاں تو پسند ہے، جو پسند آ گیا اسی کے اوپر مغفرت فرما دے۔ وہ تو سارے انسانوں کو بھی معاف کر دے، بھلا اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی آ جانی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے جی، یہ پرندے بڑے بیچارے جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں پانی کی خاطر جی، اپنے گھروں میں یا اپنی چھتوں پر یا آگے پیچھے کہیں کوئی آپ سے انتظام ہو سکتا ہے، چھوٹے سے کسی کپ کے اندر، کسی پیالے کے اندر، کسی بھی برتن کے اندر، چھت کے اوپر آگے پیچھے کہیں پانی رکھ دیں، ایک پیاسی چڑیا نے بھی پی لیا، ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا وہ ذریعہ بن جائے۔ مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا پچھلے زمانے کی بات ہے، ایک کنجری عورت تھی جو ساری زندگی زنا کرتی تھی،
راستے میں جاتے ہوئے اس نے ایک پیاسا کتا دیکھا، اس کو جا کے اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ کتے کو پانی پلایا، کتے کو، جانور اور وہ بھی ناپاک اور حرام جانور۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب ہم کسی پاک جانور کو یا کسی انسان کو پانی پلائیں گے۔ میرے پاس تو سچی بات ہے وقت نہیں ہے، نہیں تو میرا جی کرتا ہے یہ بڑے بڑے جو روڈ ہیں جہاں پر یہ بسیں آتی جاتی ہیں، بندہ وہاں پر نا کولر جو ہے نا پانی کا ٹھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے۔ یہ آنے والے جو مسافر ہوتے ہیں بیچارے بسوں کے اندر سوار ہوتے ہیں، پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ سچی بات ہے، آپ اگر میری بات کے اوپر یقین کریں نا، ایک طرف میں یہاں پر بیٹھ کر نفل عبادت کر رہا ہوں، نفل عبادت مسجد کے اندر، اور کوئی بندہ ایسا ہے جو یہاں بڑے مین روڈ کے اوپر بسوں کے اوپر آنے جانے والے مسافروں کو کولر کے اندر ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے نفل پڑھنے کا مسجد میں اتنا ثواب نہیں جتنا کہ اس پانی پلانے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ پانی پلائیے، ٹھنڈا پانی پلائیے، کسی کو ایک گھونٹ پانی دے دیجئے۔ رب کی کیا بات ہے، اللہ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ہم راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو جو بندہ بیٹھا ہوتا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، مرد کو ذرا شوق چڑھا، اس نے ایک روٹی کا لقمہ توڑا، بخاری شریف کی روایت ہے، لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے اس نے اپنی بیوی کو کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بیوی کو لقمہ کھلانے کے اوپر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ تک بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مرد نے اپنی بیوی کو لقمہ توڑ کے شوربے میں ڈبو کے نرم کر کے نہ کھلا دیا۔ اس نے مرد کو دیکھا، مرد نے اس کو دیکھا، دونوں میاں بیوی دیکھ کے ایک دوسرے کو مسکرا پڑے۔ اللہ عرش پہ مسکرا پڑتا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے لیکن اجر کتنا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان سب کو کھولنے والا عمل جی۔ میرے خیال میں یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے ہر ایک کو وہ عمل آتا ہوگا۔ آپ نے وضو کیا جی، اللہ ہم سب کو باقاعدہ طور پر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو مستقل وضو بنا کے رکھا کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں جی۔ ایک فائدہ وضو کر کے رکھنے، مستقل وضو کر کے رکھنے کا یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے اگر بندہ وضو کی حالت میں فوت ہو جائے، وضو کی حالت میں فوت ہو جائے، وضو کیا رات کو سو گیا، اٹھا نہیں ہے، صبح اٹھنے سے پہلے فوت ہو گیا جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے سویا تھا رات کو اس کے اوپر موت آ گئی، قیامت والے دن اللہ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اجر کتنا بڑا ہے۔ تو اس لیے وضو کر کے رکھنا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد صرف اتنی دعا پڑھ لینی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ حضور نے فرمایا کہ وضو کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے نا، آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ البتہ ابو داؤد شریف کی روایت کی ایک مزید اس کے اندر وضاحت ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے لگے نا، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لے۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد چہرہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر جنت کے سارے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہاں ایک وضاحت اور بھی کرتا چلوں، بعض ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی طرف چہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ انگلی بھی آسمان کی طرف کرتے ہیں جی، حدیث ہے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بس اتنی بات سمجھیں
جہاں جو چیز حضور سے ثابت ہے نا، ہم نے صرف وہی کرنی ہے جی۔ اور آخری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو بندہ میری امت میں فساد آ جانے کے وقت، یعنی جب میری سنتوں کو ضائع کیا جا رہا ہو، اس وقت جو بندہ میری صرف ایک سنت کو زندہ کر لے، اللہ اس کو 100 شہید کا رتبہ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک سنت ہے جی، اس کے اوپر بھی اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔